میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، اس بات پر بیعت کرو، خبر آئی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، بیعت کرو، ہم سب قربان ہو جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قرآن مجید نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ مقام صحابہ کا موضوع ہے جو مولانا اسید الرحمان معاویہ بیان کر چکے ہیں، مولانا شمس الرحمان معاویہ بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب قصاص عثمان ہمارے ذمہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو اپنے ہاتھ پہ بیعت قرار دیا۔ پیو پتا کیتا ایڈیاں داڑیاں قاتل پتا کیتا عثمان دے برابر دے نہیں، وہ بیت رضوان والے نہیں، وہ صحابہ نہیں، کنوں مجرم بڑائی پھر دے جے ایڈے صحابہ دے عاشق انہاں بالکل نہ بولو قاتلاں دے خلاف، وہ سارے حضرت عثمان دی طرح دے بڑے بڑے چوٹی دے صاحب۔ حضرت حجاج غفاری نے پوتے اٹھ کے ممبر تو کھو کے سوٹا توڑ کے آؤ مارا تھا کیا اتر۔ قاتل جو تھے نا ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا، لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو، قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی۔ ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ مصر شام سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی۔ یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے صحابی نہ اٹھتے، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کوب میں بس کر دیے تھے 600 نے تو صحابہ کیا رہے پھر؟ دو تعریفیں کرتے ہو دنیا اٹھتے تھے 600 نے دوا رہی ہے، اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی ہیں، کوئی مقصود نہیں سے شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں تھے۔ عبد الرحمان بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ کی بن اے صحیح بخاری ہے اور وہ یہ سمجھو فتح الباری کی 6ویں جلد ہے، قیامت آ گئی کہ صحابہ کرام چھپ کے گھراں نماز پڑھنی پڑ گئی، نماز دا ستیہ ناش کر دیتا حضرت عثمان رضی اللہ گورنر نے لیٹ صحابی لوگ کے کہ زارا پڑی مروا دیں کہ تسی ساڈی حکومت نہیں من لوگ خدا دے بندے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کرنا، میں روندے ہوا بیان کر رہا کہ نہیں جلدی حضور تو بعد یار قیامت آ گئی اور تواڈے نزدیک شاید اسلام سے کوئی شے نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نا فرق ہی اسلامی حکومت دا دوسرا اینو آج سمجھے دے مسیطرہ دا کام ہے، حکمران کی بھی آخری حد ہے کہ کدوں تک مننا جب تک وہ نماز نو قائم کرتا، خود نہیں پڑھتا پوری سلطنت نماز دا انتظام، پورے ملک نماز سے ناکار نہیں ادوں تک اسلامی حکومت۔ نماز چھوٹی گل، قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے بچرو سجدے رکوع کرنے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ نے نالائق نسلاں بعد آندیاں رہیاں جڑیاں پہلا جرم کردیاں نے کہ نماز برباد، پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی پھر کٹ وڈ کے پھر چھاڑی بہندے رہے جہدے نتیجے تباہ ہو گئے۔ نماز معمولی شے نہیں، پورے دین دا سہارا جب تک، اور یہ حضور پاک دی حدیث صحیح مسلم جامت ہے کہ 60 سال اس آیت دے تحت کٹ کے پڑھو تفسیر، حضور کہتا بھی جو 60 سال ہونے نا ہجری دے یزید بہنا اسے نماز ضائع ہو جانی، نماز چھڈ جانی ہے لوگوں نے، اور وقت آ جانا جڑا ایسا ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہوئی نا۔ اے پٹھا بہن دا حال دیکھو، اے سمجھو 3060 نمبر ہے حدیث کا اور اگے شرح یہ صفحہ 178 6ویں جلد ہے فتح الباری۔ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو، مدینے دی گل تو حضرت حذیفہ فرماؤندا ہے کہ اسی وہ مردم شماری کیتی تے وہ جڑی سی مردم شماری تے 1050 بندے بن 1500 بندہ نکلیا مدینے باڑ لڑن والا، کلنا نخاف اساں آخیا یا رسول اللہ انہیں ہوندے اسی ڈریے کہ مدینے جڑا ہے کہ کافراں دا مقابلہ کرنا میدان کیوں نہ چلی، او دی گل۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تو آنا 1500 سے باہر نکلیے، تو زندگی چ وقت دیکھیں گا کہ لکھاں ہون گے تے چھپ کے نمازاں پڑھنیاں پی جان گی، تو ابتلا تو ڈر امتحان آد رہی۔ اور حضرت ابوذر پہلا آدمی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اسلام میں رواج ایسا ہی نہ یہ تمہارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا 700 سال پہلا جن نے حق واسطے آواز بلند کی اور نہیں چپ کیتا وہ حضرت ابوذر غفاری ڈاکو رہا سی،
مگر اسلام لے آندا حضور نے آخیا آسمان کی چھت تلے زمین کی کنڈ تیرے نال سچا ماں نے نہیں بنیا، نہیں صبر ہوا۔ انہیں آخیا معاویہ کوٹھیاں بننیاں شروع ہو گئیاں، ایک ورنہ نماز دے وقت کرتی، ظالم حاکمہ نے مڑ کے حضرت عثمان نے کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا، حضور دی مسجد چھڑاتی، اور بڑھاپے 80 سال دا بڈھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا، جلا وطن کر دیتا رب دے اندر۔ اور جس سال نہ موت آئی اور دا جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا پڑھیا ساری دنیا کے سامنے، بہت مظلومی دی موت مرے۔ اور مکے حج سے گیا حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسی نے دین نہیں دس سکتا۔ تو صحیح بخاری کہ کسی آدمی نے آخیا وہ فتوی دے رہا سی تے تینوں پتہ نہیں تیرے تے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں دین نہیں دس سکتا۔ اس آخیا اتنے میرے تلوار رکھتی گئے اور میں سمجھا دے چلدیاں بھی میں رسول اللہ دی ایک حدیث بیان کر سکتا، میں رکنا کوئی، تسی حکم دو جو مرضی کرتے رہو۔ پہلا وہ بندہ جڑا مظلومی دی موت مریا تے جنگل چ بیچارہ دفن ہو گیا۔ خود حضور نے زندگی چ آخیا سی ابو ذر تو کلیاں رہیں گا آخر عمر تے کلیاں مرے گا تے کلیاں اس جنگل چ اٹھے گا، اتنے رب دا دفن۔ قیامت اسلام سے آ گئی، حسین نے سب کچھ دیکھ ڈالا، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، دن بدن شکنجا کسیا جا رہا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس ویلے پھر آخر زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ شہید کر کے ہوں سارے کوئی نہ سجے کہ ہن کی کریے، پوری سلطنت انتشار، ہر شہر گڑبڑ، کون بہت چکے، جا کے پھر سارے منتدار ہوئے کری تو اٹھا، انہیں آخیا میں کی اٹھانا، کام خراب ہو چکا، لوگ بریاں گلاں دے عادی ہو گئے، پیسے کھان دے عادی ہو گئے، وظیفے لین دے عادی ہو گئے، مینوں کس مصیبت پاؤ دے، میں بڑھا ہو چکا، جنوں بناؤنا بناؤ لو، جتنا آگے وقت گزریا میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا، میرے ہن سنبھالن دا وقت نہیں رہا۔ سارے نے آخیا توبہ توبہ، ہن کون اٹھا؟ اس امام ابن کثیر فرماؤندے البدایہ کہ امت دا آدمی جت تو افضل اس وقت زمین دی سزا تے کوئی نہیں، واقعی اس وقت پوری زمین سے پہلے کہ ابو بکر عمر عثمان وڈے ہون گے، مگر ہن ایسے افضل اہل الارض علی الاطراق، مشرق مغرب چ پائے دا کوئی نہیں سی، وہ سر پا دتا۔ انہیں آخیا ہن ادا نہیں، مسجد چلو، مہاجر انصار کٹھے ہونا، اگر رضامندی نہ مینوں خلیفہ بنا دے، بنا اپنی مرضی نہ بنایا۔ ہوں کتے کی لکھ دے تو صرف وہ جڑے خون کرنے والے حضرت عثمان چواں نے زبردستی بناتا، کیسا ماحول بنایا جی خلافت سب تو اعلیٰ طریقے نہ منعقد ہوئی کہ مسجد سے جمع ہوگا اور انصار اور مہاجر کریں گے، خلیفہ بن گیا، اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا وہ کام کیا جڑا تھی سن چکے تھے کہ انصار نال زیادتی ہو، اس زیادتی نو ختم کیا، صوبیاں دے اندر انصار نو گورنر مقرر کیا، بدری صاحب 20 سال بن عریف جا رہا، عثمان بن عریف کدی کہ مدینے نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سہارا دتا، تانوں اج تک حق ہی نہیں ملیا، مگر حشر ہویا کہ سال بن عریف شام پہنچے، امیر معاویہ فوجاں نے سرحد تے آ کے روک کر جا مردہ جنے تینوں کر لیا، اسی نہیں انہوں خلیفہ من لیتے نہ اسی صوبہ دینا، بغاوت کا اعلان کر اول من بغا فی الاسلام معاویہ، ہر اصولی اور محدث نے کہا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ، مسلمانوں کا چنیا امیر المومنین، انہوں منن تو انکار کرتا، آپ نے قرآن دے مطابق کہ جڑا باغی ہے اس خلاف جنگ کرو، لشکر تیار کرتا، اور شام طور پہ اجے شہروں باہر ڈیرا لایا سی تے اپنی چاچی کا پیغام آ مکوں حضرت ام الفضل نے عباس رضی اللہ بیوی نے لکھا اب کدھر شام نو چلے، اے اما عائشہ عمرے تے آئی سی، طلحہ اور زبیر اتنے پہنچ گئے، نال لے کے بصرے نو چل پے، اور سارا خرچہ حضرت عثمان دے گورنر دیتا، وہ بیت المال لٹ کے لایا بصرے دا بھی اور یمن دا بھی، وہ کروڑاں لکھاں دیتا، جنگ دی چلی چال کی بے جے سیدھی ٹکر حضرت علی دی معاویہ دا ہوگی ٹمر نکلنا، وہ کی رہنا پھر ایک روک پہلا ایک جنگ کروا دیو جہاں یا علی نہ رہے گا یا طلحہ زبیر ہولے تو ہو جان گے نا، اور واقعی ایسی سازش کا مروان وچ سارے وچ ایسی وہ سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے، بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کوفہ حضرت آپس لڑ مرے، بعد ایڈا انہوں غم کہ اسی آپس ہی مارے گے، متحد نہیں ہوئے، کوئی جنگ نہیں، انہوں دا کام بن گیا، 90,000 فوج جڑی سی شام دی ریزرو وہ تیار رہی، اس جنگ نے سارا کمر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پتہ لگا، آپ نے دکھ دے طور فرمایا کہ اسلام تک رکھنا پیا سی اور یہ بند ہو جانا سی، مگر افسوس ہے طلحہ اور زبیر نے اسلام نہ رحم نہیں کیتا، کوئی ترس نہیں کھادا، کہڑے بڑے جنگ شروع کر، اور یہ مسعود احمد بیاسی ایڈا علی دا دشمن ہے امیر الجماعت مسلمین، وہ بھی آندا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی طلحہ اور زبیر سے عائشہ رضی اللہ عنہ بصرے کی جان گئے، اگر یہ قصاص لین گیا سی جنہاں دا حق کی قصاص لین دا قصاص امیر المومنین لیندا، انہوں کی حق سی گڑبڑ پاؤن دا ملک، اور اگر یہ کچھ اور کام کرے کوئی سمجھ وہ خود آندا ہے کہ کوئی عقل چ نہیں گل آؤں بصرے انہوں نے کی کرنا،
اتنے جا کے جو ادم مچیا، قتل و غارت ہوئی، بے شمار لوگ مارے گئے، پہلا ہی شہر جڑا سی بیت المال لٹیا گیا، لوگوں نے سارا ونڈ ورت لیا، تباہی مچا۔ حضرت علی نے پھر وہ خیال چھڈیا، چل پیا ہوں کوفے نو چل۔ جنگ ہوئی پھر جی حرب الجمل رکھو اونٹ دی جنگ، کیونکہ اما اشاری بڑا ایک نا یا اللہ بن امیہ جڑا حضرت عثمان دا گوارا سرکاری پیسہ لا کے نا بڑا اونٹ خریدیا عسکر، اتنے انہوں نے سوار کیتا لے گیا۔ ہوں ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی کی اے نبی علیہ السلام کل میں دسیا انہوں شرک پوریاں کہ تسی حوالہ آندے جے آ جان گے حوالے، مگر تو چونکہ نقد چاہنا تینوں میں دس دینا کہ جڑا نا سلسلہ الاحادیث سیدہ دی پہلی جلد اور دوسرا جوز اور 474 نمبر حدیث تھا جدا عنوان یہ حدیث الحاب، حاب مکہ بار چشمہ، حاب جی حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دے گرد بیٹھیاں سی اما رہی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چو کون ہے جتے حاب دے کتے پونک غم نہ اور دکھ نہ کیا کیڑی ہے جی قسمت چ لکھا کہ حاب چشمے دے کتے اتنے پونک دے۔ چنانچہ اما عائشہ جس اتنے پہنچ گیا، لما اکبرت عائشہ بلغت میاہ بنی عامر لیل، رات دے وقت آپ دا قافلہ اتنے پہنچا، نہ بات خلاف کتے پونکے جی اللہ دے رسول نے آخیا بے شمار کتے پونکے۔ قال طیب ماء ہذا، اما نے آخیا کہ کون کہڑا چشمہ؟ قال ماء الحاب، انہوں نے آخیا حاب دا چشمہ۔ قال ما اظننی الا انی راجع، اما آخیا توبہ میری میں واپس جا رہی ہوں، میں نہیں اگے جانا۔ فقال بعض من كان ما بل تقدمین فیراک المسلمین فیسد اللہ ذات بل، پٹھی مت دین والے اگے آ گئے، کہنے گے اما نہیں تو اگے چل شاید تیرے اللہ پاروں صلح کرا دے، ایڈا غلط مت شیطان دینا بھی صلح کا بہانہ بنا کے اما نو اگے ٹور لے۔ قال جنا رسول اللہ قال اللہ ذات یوم کیف بہدا کن تم علیہا خلاف قلت واسناد سین جدا، پکی تے کھڑی روایت فرمایا کون ہے تو تہاب دے کتے پونکے، ایڈا برا وقت آ جانا کہ میری بیوی اور نکلے تو تہاب دے کتے پونکے۔ اگے پھر امام لکھ دے کہ کئیاں نو یہ تکلیف ہے اسی ہن منیے کہ اما عائشہ کو کرتی، یہ امام لکھ دے البانی کہ تسی معلوم دا شیعہ دی صف داخل ہو گئے، وہ تے 12 نو معصوم منتے سی نا، تسی یہ مطلب جنہیں جنہیں حضور نے ویکھیا سارے معصوم بنائے کہ وہ غلطی نہیں ہوندی، کہڑے دین دا حصہ بڑیاں بڑیاں تو غلطیاں ہوندیاں، اس تو اگر ایک گل ہوئی ہے اما دی غلطی ہے انہوں کو نہیں سی نکلنا چاہیے تے واقعی یہ گل ہے انہوں دا نکلنا ہی غلط سی، اور جو اگے چل پیاں کسے دیکھا جو دوسری غلطی ہے نہیں سی اگے چل ولا نشک 854 سوا آندے سانو یہ کوئی شک نہیں انا خروج ام المومن کانا ختم من اثر، ام المومن دا گھروں نکلنا خود غلط سی اور تم کوئی اجازت نہیں، رسول اللہ نے آکھا کراں جاؤ یہی غلط سی، ولذالک حمد بالرجوع ہنا علامت بتحقق نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پاروں جدو صحاب دے نزدیک حضور دی خبر دا پتہ لگا اما نے ارادہ مڑن دا کر لیا، ولكن زبیر رضی اللہ عنہ اکنا بترک رجوع بقول صلی اللہ علیہ وسلم بک بین الناس، حضرت زبیر چونکہ بینوئی سی انہوں نے صلاح دے کہ تو اگے چل تیرے پاروں صلح ہو جوگی، انہوں نے اگے چلا لیا، ولا نشک انہ کان مختن فی ذلک اعظم، اور اس بارے کی شانوں کوئی شک نہیں حضرت زبیر دا مشورہ بھی غلط سی، چاہیے سے وہ بھی مڑ پیندا یہ مشورے نہیں سی دینے چاہیے، وَلَقْلُ يَقْتَوْ بِأَنَّهُ لَا مَنَاسَ مِنَ الْقَالِ بِتَخْتَةِ طَائِفَتَيْنِ مُتَقَامِلٍ، یعنی عقل اتنی مارتی حکمران فیصلہ نہ کرو کر، یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھیلایا ادھر بھی کلمہ گوا یار حج کردا مکے دا یعنی گناہ چ پاؤ، فرماؤں دے بھائی کوئی چارہ ہی نہیں اس تو کہ عقل آندی ہے دو افریقہ تو جڑے لڑے آ اور ہزاراں بندہ ماریا گیا، ایک نو تو غلط کہنا یاری غلط ہے، یہ غلط کہنا کو قیامت آؤں دی، اللہ تعالیٰ نے وقع فیہما میات القتل، بے شمار دنیا مری ہے تو انو اجے تک پاکی نہیں ہوندا، ولا شک ان عائشہ رضی اللہ عنہا ہے المخطئ، کوئی شک نہیں کہ اما عائشہ ہی غلط ہے، لاسباب کثیرہ وادلۃ واضحہ، یہ بہت دلائل اور واضح اور سارا تو بڑا، اے ظالماں نوں بھی رکنا چاہیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کتاب دی نیکیاں گئیاں توبہ، دنیا جی حضور دی بیوی اور جنت جی حضور دی بیوی، کوئی شک نہیں، اور انہیں کیا جڑا دے خلاف کوفے مدد لین گیا، حضرت عمار بن یاسر گئے، حضرت حسن گئے، حضرت علی نے بھیجا کہ کوفہ میری مدد نہیں کر رہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا تب کسے پاسے بھی نہ ہو، ایک گئے، حالانکہ تقریر حضرت عمار نے کی وڈے مگر بٹھایا کنوں اتنے حسن، عمر کنا چھوٹا مگر انہوں نے کہا تو رسول اللہ دا بچہ اتنے بہنا تیرا کام ہے میں تھلے کھڑا ہوں، اور تقریر چاہا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ اما دنیا کی حضور دی بیوی ہے تو جنتی بیوی ہے،
مگر رب نے تو ایک امتحان پاتا، ایک پاسے حق ہے جڑا علی نا، ایک پاسے ماں ہے گی غلط ہے. ہوں دیکھنا رب نے 10,000 بندہ اٹھ کھڑا، انہیں حق کا ساتھ دیں گے، ماں کا اپنی یعنی اس ویلے بھی کیا کہ اما جڑی جنتی ہے، جنت دی حضور دی بیوی ہے، یہ شک نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے درجے کو غلطی نہ ختم نہیں ہو جاتے. سب تو وڈی گل آدم علیہ السلام دی کریا کرو کہ چلو پیچھے جی میرا غلطیاں نہ سارے عمل ضائع ہوندے، آدم علیہ السلام نو پڑھو جنہیں کنی سنیا سی اللہ دا حکم تے جنت سی، تے پھر اسا آدم ربہ فغوا، قرآن آندا رب کی نافرمانی کیا بٹک گیا. کہو برا ہوں تے جنہیں کرا کیوں بک دے، غلطی ہوئی اپنی جگہ تے. حضرت عثمان دے خلاف کوئی کدا بندہ نہیں اٹھیا جڑا قاتل ہے تے پھڑ لو ملکاں دے ملک. یہ ہوئی حضرت طلحہ اور زبیر جو گئے اما ایسا بترے قصاص لینا کئی ہزار بندہ مارتا قصاص پھر بھی نہ، آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن 6,000 آدمی اٹھ کھڑا، تلوارا کر لی انہوں نے، کیا ہرکوس نو پھڑو، یہ چپ کر کے بہ گئے. حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص، مینوں جی قصاص آندے جے. ہوں 6,000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے. تسی 6,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں مصر تو لے کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے. ساری امت بغاوت ہوئی ہے، کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کیس لڑے جا. تو فرمایا کہ اس بارے انہوں دی رائے جڑی سی بالکل صحیح اور درست سی اور یہ بہتری. اگے جو کچھ پھر انشاءاللہ یہ بھی کہ جنہاں لوگوں نے نہیں آپ دا ساتھ دیتا جڑا آندے جی وہ اچھے سی فرماؤں نہ 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 بالکل یرو انا معاویہ لما افضل الامر آتب سعدنا لما فعل وقال لم تكن ممن اسرا بین الفئتین نقصت اللہ ورا ممن قاتل الفئتین. وہ سارے روندے مرے کہ جدوں امیر معاویہ کو عثمان کا بدلہ لینا، ہاتھ میں حکومت آ گئی، قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا، پھر کسی کو سزا دی. حضرت علی پر ایک کا نام لے جس کو یہ معاویہ نے کچھ سزا دی، ایک ڈھونگ تھا مدینہ میں آیا اور حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کیا اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ، بڑی مشکل سے لوگ سیٹ ہوئے، میں جانتا ہوں اب بھی لوگ دل سے ناراض ہیں، پھر میں فتنہ کھڑا کروں، بیٹھ آرام سے. کوئی کسی نے قصاص نہیں لی. تو یہ امام حسن صلح نہ کرتے پردہ نہ اٹھتا، سارا پردہ اس صلح سے اٹھا. خدا کے لیے وہ میری جو ہے نا صلح حسن پڑھ کے وہ تو شبلی صاحب صفحات نے کہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک پولیس کے بہت بڑے افسر کا فون آیا، شیعہ تھا. اس نے کہا میں یار لاہور گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کیس دی. اس نے کہا ساری عمر آپ شیعوں سے سنتے رہے، ہم بھی شیعہ ہیں، کوئی حسن علیہ السلام کی صلح نہیں سمجھاتا، الٹا دل میں گلا پیدا ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کو حکومت دے دی. یہ سننے کے بعد شبلی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فون اس لیے کیا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں سجدہ زہرا کا دامن ہوگا، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تو نے اس بچے کا جو دفاع ڈیفینس کیا کوئی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میدان میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتاب اور اس میں صحیح ترین روایتیں جن کو محدثین نے چھان پھٹ کر کہا کہ یہ صحیح، ان میں دیکھ لیں کہ کیا حل کیا تھا. ایک سوال اور یہ پوچھتے رہتے ہیں، پوچھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بددعائیں دیتی تھی نماز پڑھنے کے بعد معاویہ صاحب؟ معاویہ اور اس کے گورنر نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا. اب یہ لوگ جو جی چاہے محمد بن ابی بکر کو کہتے ہیں اور کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی والدہ سے امیر المومنین نے نکاح کر لیا تھا حضرت ابو بکر کے بعد، بہت ماں بنت عمیس ان کے گھر آ گئی تھی، اس کو آپ نے پالا تھا. در پردہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل عثمان جو ہے نا وہ سارا جو نا پلان حضرت علی کا تھا، انہوں نے اپنے ربیع اور پالتو بچے کے ذریعے یہ کرایا. محمد بن ابی بکر کے پیچھے پڑے ہوئے. حالانکہ اب جو ڈاکٹریٹ کی ہے نا ایک عالم نے وہ کتاب تازہ آ گئی، فتنہ تو مقتل عثمان ابن عفان، مدینہ یونیورسٹی. اس نے کہا خدا کی قسم ایک روایت بھی نہیں ملی کہ محمد ابن ابی بکر نے کچھ رضی اللہ عنہ بکتاب اللہ من المطالبین بدم عثمان. یہ عثمان دے خون منگن والے جڑے سی انہاں نوں دین دا کی پتہ سی جنہ علی نوں پتہ قرآن دی ایک آیت نوں جاندا سی کی حکم ہونا، دعائی دیندا رہا بے حکومت منو آ جاؤ عدالت، قرآن فیصلہ کرو گا بے گورنر مجرم ہے جناب پر عثمان مارے گا یا قاتل مجرم ہے اور جدا جدا حصہ میں کر دوں. نہیں آئے پتہ سی شکنجے چ آ جانا، بیت المال اسی لٹے ایک ایک کرنے جاگیراں جڑیاں گھوڑا دوڑاؤ اتوں زمیناں سامیاں علی نے اتوں دبا رہا ایک پائی نہیں رہن دینی. میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جان پھکے لوگوں کو رہن دینا بیت المال کا مال ڈرامہ رچا رہا کہ خون اس میں فرماؤں اے سمجھو 581 سفر کہ حضرت علی انہوں سارا تو زیادہ قرآن جانتا سی کہ خون کا مطالبہ کی اٹکی نہیں آئے نہیں. الٹا بے وقوف آج تک بنا کری قاتلاں کو پہلا قصاص رہتا، یعنی اسی اگے ہی نہیں مان رہے
جہے فوج کچھ نال نا جنہاں دا میں دس چکا صحابہ سی بیت علی انہاں دوالے ہو جناب وہ بھی چڑھ جان تے حکومت اپنے آپ ہی دے دے کڈی چلاکی ہے بے جے علی خلیفہ بیعت کرو آؤ عدالت نہیں انصاف کروں گا امت ویکھ لو اسی بیعت نہیں کرنی اینوں ادھر پا دیو تاکہ ساتھی بھی جڑے نہ ہوئے دشمن ہو جان تے پٹھا آرام نہ بہ جائے چلاکیاں اے 581 اور 582 صفحیاں تو تواڈے سامنے پڑھے اس والی غریب دے دوالے نہ ہو اس زہر نو کٹ دیو دماغاں محبت کرو دینا اور پہچانو کہ اللہ دے رسول جڑا خطبہ دیتا سی پوری دنیا دے سامنے حج تو لوٹ جا تے میں جا رہا آ سن لو من کنت مولا فالی مولا جے میرے نام محبت ہے جی محبت فرض ہے بے ایمان مرنا جے تے مردے پھر اور نال کہتا اللہ مواد من وارا واد من آدا اے اللہ جڑے دے نال محبت کرن میری دعا ہے انہاں نال محبت کریں جڑے دے نال دشمنی کرے تم ہی انہاں دا دشمن ہو ہاں جنہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام شوکانی فرماؤں جے دنیا چ حدیث نہیں صحیح پھر کوئی حدیث نہیں صحیح 500 جڑا راوی جدوں انہوں تو رد کرنا پھر حدیث رہنے کری دشمنی چلی دے ویری وہ نہیں مننی دنیا دیا جھوٹیاں ہی بنائی جانیاں ایڈی یا شان ہے وہ تو شکر ہے حدیث دے عالم دس چکے کوئی صحیح بالکل اے جڑا تہاڈے سامنے کیا کہ جنگ دن دیہڑے ہوئی اس تو میں سارے کہوں گا کوئی شیخ الحدیث تاریخ نہ پڑھے کسی دی تحقیق نہ پڑھے کتاب الفتن پڑھے بخاری شریف دی کتاب الفتن پڑھے اور وہ جڑی شرح امام ابن حجر نے کی صحیح اور حسن حدیثاں کوئی کہانی نہیں لیاندی جو صحیح حدیثاں لبیاں دنیا کتاباں جو او کٹھیاں کیتیاں کہ جمل کیویں ہوئی صفین کی ہوئی حسن دی سورہ ایک باب پڑھنے اے 100-200 صفحہ پڑھنا اکدے حل ہو جان بے حدیثاں کی دس اے جعلی تاریخ جڑی بنائی حکمران اے پڑھ دے سارے پروفیسر پڑھی جاندے دوجے ہسٹری پڑھاونے کدی ہسٹری پڑھاوندے جی وہی 14 سال دا جھوٹ سنائی جاندے جی حدیث نو پڑھو تاج امام فرماؤندے کہ کوئی ایویں خامخواہ جنگ نہیں ہوئی اے 57 صفحہ 13ویں جلد کتاب الفتن او سے فرماؤندے فذكر القصة في أن أول ما وقت الحرب الناس بيان لشکرین صاحب دن دیاڑے رات کوئی حملہ نہیں ہوا لشکر کھڑے سی آمنے سامنے پہلے اتوں ہوئی ہے ٹھوکرے اور نامر جڑے سے ایک دوسرے کو گالاں کڈن لگ پے برا بھلا کہن لگ پے ثم ترام پھر تیر چلنے شروع ہوئے ثم تابع ملبید ثم صفا پھر غلام رحمک لوگ بھی مگرے چل پے بے قابو ہوندی گئی جنگ فنشبت الحرب پڑک اٹھیا فکانو خندقو البصرہ بصرے دے گر خندق ہوتی فقتل قوم و جوڑے آخرون کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہوئے وغرب اصحاب علی حضرت علی دا لشکر جت گیا مگر منادا مرادی ایتوں علماء نے کڈیا شافعی احمد ابو حنیفہ سارے اہل حدیث کہ جڑے مسلمان لڑن انہاں دا کی برتاؤ انہاں دی لاشاں نہ کی کرنا انہاں دے ہتھیاراں نہ کی کرنا انہاں دی عورت کوئی قرآن تے نہیں حرف ہی کسی حدیث کا بیان یہ صرف علی امام محمد دا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب فقال لکھ صرف علی امام محمد دا جدے پر امت نو پتہ لگا کہ مسلمان باغیاں نہ کی برتاؤ کر منادی نے اعلان کیا اور بعد امام بہقی لکھ دیا سنن کبرا کہ ایک دن مروان نے کیا امام علی زین العابدین تیرے دادے ورگا شریف آدمی میں نہیں دیکھا اسی جنگاں بھی لڑیاں بدماشیاں کیتیاں مگر جمل اور صفین تو نے اعلان کیا کہ منادی نکلیا انہیں آخیا لا تتبعوا مدبرا جڑا منہ پھیر کے نٹ گیا پیچھا نہ کرو یہ کوئی نہیں بھی کافر ہے ضرور مارنا بس اینا ہی سی فتنہ ختم ہوئے بغاوت نو توڑنا سی اگر وہ نٹ گیا کوئی پیچھا نہ کرو ولا تجھو جریحن اور اگر کوئی زخمی ہو کے ڈگ گیا ان کی جان نہیں مکانی کوئی قتل نہیں ان کرنا ولا تدخلوا دار احد اور کسی دے گھر چ نہیں بڑھنا کہ وہ خان چار دیواری دی بے حرمتی ہوئے گا خبردار اور سارا بسرے جا کے مال جمع کرتا جنہیں مرے جی منادی کراتی جہاں جا کوئی آدمی ماریا گیا وہ جا کے پچھان لو جہاں مال ہے لے جاؤ کافران کا مال نہیں کہ میں مالک نہیں بنا اس تو دن دیہڑے جنگ شروع ہوئی رات کا ایک ڈرامہ بنا لیا صلح ہو گئی لوگ پی گئے کوئی پیا نہیں بلکہ امام بیہقی فرماؤں دے حضرت علی دے پوتے دی روایت نہ محمد بن عمر بن رہی کہ 3 دن زخمی جڑے سے حضرت علی دے ساتھی ہوں روکدار حضرت حسن آندا رہا حسین آندا رہا عبداللہ بن جعفر کی تو امیر المومن کرنے بندے زخمی ہوئے تو اسی چک چک کے لے آنے 3 دن تیسرے دن جو آ کے آخیا کہ امیر المومن مروا دیں گا پھر 2 رکعت نماز پڑھی عثمان بچ چکے کہ اللہ میں اس امت نو خون ریزی تو بچاؤ لیے اخیر کرتی مگر پیش کوئی نہیں گئے بعد نہیں آئے بندے مار دیتے ہن میں بے بس ہو گیا پھر جنگ کا اعلان کیا اس سے کیا ڈرامے بنائے ہسٹریاں بنائیاں رات پی گئے سی لوگ کوئی رات نہیں سوچ سمجھ کے جنگاں ہوئی شکر ہے وہ پہلے چنے میں بار بار آنا بہت پہلے سے سی
حضور دیاں خوشخبریاں سی، انہاں دیاں نیکیاں کام آ گئیاں، توبہ کر کے چلے جنت محفوظ رہی انہاں دی۔ انہاں نوں ہن جڑا برا کہندا او جی ایویں بیوقوفی ہے، توبہ دا دروازہ کھلا تے بعد آ جائے کوئی آدمی اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دا فتابہ علیہ، انہاں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کری۔ توبہ دا دروازہ کو بند ہے، بشر کو غلطیاں ہوئی، مگر آپ پچھلے گروہ نے بالکل مارے گا جو مرضی ہیرا پھیریاں۔ تدے امام ابن کثیر فرماؤں دے کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے پوچھا، انہوں نے کہا یار معاویہ رضی اللہ عنہ ہے صحابی، ولکن حبت الیہ بحب الدنیا، اے البدایہ بنا کہ دنیا دی محبت پھنس گئی، دنیا دا لالچی ہو گیا، یہ طریقہ نہیں رہا، کیونکہ صحبت نہیں سی سائی۔ سید ابو الحسن علی اگر لیندے آ تے یار حکومت تے کیویں سنبھال سکدے؟ ابو بکر عمر ورگی وہ پہلاں تے رگڑے کھاندے رہے، ماراں کھا، انہاں نوں دین دا پتہ، اے بعد چاہے فتح مکہ تے چودھریاں دے پوتھی، انہاں اوہی ویکھیا سی تزاڈ کرو، ادھر بھی آ کے اوہی کام شروع کر۔ ابو بکر عمر ورگا راج کرنا آسان نہیں سی، فقیری کرنی تخت تے بیٹھ کے انہاں کو نہیں ہو سکتی۔ انہاں کہ کالا فائدہ حکومت دا جے محل نہیں، سونے چاندی دے برتن نہیں، ریشمی فرش نہیں، خدام نہیں کھڑے، اسی کہتے حکمران، ایک ملوک بن گئے دنیا دے بادشاہ، وہ کام انہاں کو نہ ہو سکیا۔ وہ بھی سارے امام اور عالم پٹ دے رہے کہ انہاں اگر خلیفہ اسی آنے نا، یہ لغوی ہے کہ جڑا بھی حکومت سنبھالے، مشرف صاحب بیٹھے ہیں خلیفہ، اسلامی اصلاح حکمران ہے، وہ بالحق ہے یا بالباطل ہے، علیحدہ بحث کہ جائز ہے حکمران یا جھوٹا۔ میں نماز پڑھا رہا، پوچھو کون ہے امام؟ لوگوں نے آخنا مولوی صاحب، پاویں میں فاسق ہوں فاضل، ہوں تو مسئلہ میرے قبضے چ۔ اس تو شیعہ دوستی کہتے ہیں سنی لکھتے یزیدی امیر سی، معاویہ امیر سی، وہ بھائی کہیں کہ ظالم امیر سی، مگر وہ آدھے ہے تو سی نا، انہیں حکومت کی ہے، غلط کی، اسی کدوں نیک آنے، اسی چاہتے ہیں کہ چواں تو بعد جڑے آیا جتنے تعبیر رویا کا باب اتنے امام لکھلا کہ اگر انہوں نے بن حضران سی خلیفے آنے تو صرف اصطلاح لغوی، ورنہ دین کے مطابق سب ملوک ہے، انہوں کا طرز عمل ہو نہیں جڑا رسول اللہ کا طریقہ سی۔ اور ابن کثیر کی 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو ملک کہا جائے، خلیفہ نہ کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال۔ اے حدیث دے کے کیا کہ سنت سے عمل ہے کہ انہوں ملک کیا کرو، بادشاہ خلیفہ نہ کرو، دین نہ ٹھٹھا بنایا۔ ابن کثیر اور ذہبی اور ابن تیمیہ سے بڑا جمنا کوئی ہے حدیث میدان سے لیاؤ، کہڑا پکھان تسی بنایا میں لوگوں جھوٹیاں کتاباں چک چک کے سمجھاؤ رہتے جا، خدا تو ڈر دو، بالکل توبہ کرو، جو صحیح ہے مسئلہ کو بیان کر۔ ایک بات جڑی ہور تواڈے سامنے بیان کرنی وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غلط کام کیتا، شاہ ولی اللہ اس سے لین پہ چل گئے، اور ساڈے اثری صاحب بھی اپنے رسالے دہرایا کہ معاویہ کے مقابلے چلی حق سے ہے، مگر ہے یہ بھی غلط۔ حق یہ تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ کہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، حجرے بہ جانا چاہیے، یہ حکومت چھڑ دینا یا جڑا مرضی بن دینا، یہ جنگ لڑنی بری، توبہ توبہ توبہ۔ خلیفہ برحق غلط، اور جنہ کی غلطی ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی، انہوں نے حق سے بناتا کہ انہوں نے فتنے سے سانی، یہ وہ فتنہ سی جڑا رسول اللہ نے آخیا سی سانا، انہوں نے سارے بزرگوں کی یہ نادانی کہ نہیں سمجھ سکے، یہ فتنہ سمجھا اور ساتھ نہ دیتا، حالانکہ قرآن سے عمل سی۔ ایسے جناب صاحب یہ قاتل اللہ کی چمگی سی، یہ فتنہ نہیں سی، باغیوں کے خلاف لڑنا فرض سی، مگر پرہیزگار کہ مسلمان ماری، یعنی ادھا بازو نہ توڑتا۔ ابن عمر نے اور سعد بن بڑے نیک سی، نقصان ہو انہاں دی وہ غیر جانداری نہ کروڑا انسان علی دا ساتھی نہ بنیا، ورنہ کچڑے جاندے باغی، انہوں آندے یہ ٹھیک سی، حصہ نہیں لینا چاہیے۔ دسو اتنا دی حکومت اگر ہوئے کہ صحیح خلیفہ، بغاوت ہوئی تھی اگر خلیفے لیے یہ وہ چڑھ کے گھر چلا کرن دیاں گلاں کرا کرو، کوئی قانون سمجھو، اسلام سمجھو، یہ تو نری جہارت کی گل ہے، حکومت کے تحفظ کی کوشش کرنی پہ آخر لو بھائی میں چلیا کر باغیوں دے دے کرنے والی گل اس سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وہ کی لکھیا ابن امام نبی اور ابن حجر کہ فتنہ نہیں وہ غلطی سے ہوگا جنہاں ساتھ نہیں دتا، تسی آندے بڑے چنگے نکلے، فتنے جیسا نہیں لیا۔ 346 باقین دفعہ لا یلزم المسئول و یلزم الغیر مال قدرہ، نیل الطار دی 5ویں جلد، اتنے پھر امام لکھ دے کہ کچھ لوگ جڑے آندے جدو اس طرح مسلمانوں چل پے کام، پھر کسی کا بھی نہیں مقابلہ کرنا چاہیے، بلکہ قتل کر بھی آ جان تے لمے پی جانا چاہیے، قتل کر دے۔ ایک مذہب سے ہے، ایک یہ ہے جڑے اٹھتے انہوں ٹکانے لاؤ، دوجا باغیاں کا کرو، اتنے فرماؤں کارن نوی فہذان المذہبان متفقان علی ترک الدخول فی دمی فتن المسلمین، 347 سوا سناؤ کہ اداں دی حکومت اہم کاندی ہے کہ اٹھ پیا کوئی شرارتی، انہیں آگے لو جی میں السلام علیکم کرنوں چلیا خلیفہ سنبھال لو، یہ ملک چلاؤ دی گل۔ فرمایا یہ دونوں مذہب جڑے ہیں
جڑے آندے آپ مرد ہو مقابلہ نہ کرو، دوجے آندے مقابلہ کر لو، تمہیں وڈنا آؤں آپ نہ حصہ لو۔ قال القرطبی اختلف السلف فی ذلک، تو اگے لکھ دیا